اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں رانا ناصر خان، آپ نے ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ جو افغانستان میں ایک دفعہ پھر جنگ کا میدان لگ چکا ہے اور طالبان ایک بہت بڑے مسئلے کا شکار ہو گئے ہیں۔ حقیقت میں بات وہی ہے جو ہم اکثر کرتے رہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دشمن تو شاید بدل سکتے ہیں لیکن آپ اپنے ہمسائے نہیں بدل سکتے۔ تو وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ جناب طالبان نے یقیناً ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے اور انہوں نے پاکستان جیسے ایک ایسے ہمسائے سے جو ان کے لیے برے وقت میں سمجھے کہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنی معیشت کا 600 ارب کا ایک محتاط اندازے کے مطابق نقصان کر لیا۔ لیکن ہوا کیا؟ پھر سب نے دیکھا پاکستان نے کہ جو جری نوجوان تھے، جو پاکستان کی افواج کے اعلیٰ دماغ تھے، انہوں نے اپنے اعلیٰ دماغوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر اللہ کی رحمت سے وقت کا پہیہ موڑا اور پاکستان میں سے لے کے عرب دنیا سے امریکہ تک سب کو تگنی کا ناچ نچاتے ہوئے افغانستان میں جن کو لوگوں نے ناپسندیدہ ترین قوت قرار دے دیا تھا، میری مراد طالبان سے ہے، پاکستان نے پھر ان کو لا کے اسی افغانستان کے تخت کے اوپر لا بٹھایا کہ جس کے اوپر کبھی بہت بڑے بڑے بادشاہ بیٹھتے تھے، کبھی ظاہر شاہ کا یہ تخت ہوتا تھا، کبھی دوست محمد ترکی کا یہ تخت ہوتا تھا، یہاں پہ ببر کارمل جیسے بھی آئے، یہاں پہ جو ہے وہ ببر کارمل سے لے کے یہاں پہ ایسے ایسے خانوادے آئے کہ جن کا اب نام و نشان نہیں ہے طریقے میں، لیکن پاکستان نے وہ کر دکھایا جس کے لوگ صرف سوچ سکتے ہیں اور جس کی ہمارے ازلی دشمن جس کی صرف تمنا کر سکتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے ISI، ہماری فوج کے اعلیٰ دماغوں کے عظیم کارنامے۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ وقت نے اندھی چال چل دی اور طالبان نے اپنے ہی پیروں کے اوپر کلہاڑی مار لی اور پاکستان جیسے ملک کو سب سے پہلے انہوں نے معیشت میں وہ نقصان پہنچا دیا کہ جس میں پاکستان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ طالبان ہمارے ساتھ یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن تاریخ میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ افغانستان کے لوگ صرف پیسے کو جانتے ہیں، وہ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک تازہ ترین واردات، بلکہ اب یہ کہنا چاہیے کہ ماضی کی واردات کا میں انکشاف کرتا ہوں کہ پاکستان میں جو ریشمی کپڑا ہے اس کی کہیں کھپت نہیں ہوتی تھی، اس ریشمی کپڑے کو کوئی استعمال نہیں کرتا تھا، بلکہ پاکستان کے لوگ نارمل کپڑے پہننا زیادہ پسند کرتے تھے۔ طالبان نے جیسے ہی اقتدار سنبھالا، جو پاکستان کے دشمن تھے وہ طالبان کے ساتھ مل گئے اور پھر انہوں نے طالبان کو وہ راستہ دکھایا کہ جس کی پاکستان کو ایک بہت بڑی قیمت یعنی $3.5 ارب کی شکل میں ادا کرنی پڑی، کیونکہ جب بھی کوئی ٹریلر کراچی ایئرپورٹ کے اوپر آتا، کوئی بحری جہاز لگتا تو اس میں صرف ریشمی کپڑا لدا ہوتا، جو افغانستان کی مارکیٹ میں تو اس کی قطن کھپت نہیں تھی، بلکہ جیسے ہی وہ ٹریلر کوٹا کے پاس یا بلوچستان کے قریب سے گزر کے جب وہ پشاور کی طرف مڑتا تو پشاور بارڈر کراس کرنے سے پہلے وہ پاکستان کی مارکیٹوں میں رشوت خوری کے ذریعے اس کو جناب پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو برباد کرنے کے لیے کھپت کر دیا جاتا۔ اور پھر کیا ہوتا کہ وہ پاکستان کی مارکیٹ بیٹھتے بیٹھتے پاکستان کی کپڑے کی مارکیٹ بالکل بیٹھ گئی۔ اور یہ ہے ہمارے دوستوں کا کارنامہ۔ صرف یہ ایک کارنامہ نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سے غلیظ اور گندے کارنامے ہیں۔ پاکستان کے اوپر TTP کی شکل میں ایک بہت بڑی برائی لاد دی گئی۔ ہمارے معاشرے میں خود کش حملوں کا جواز تک نہیں تھا، کبھی ہوئے نہیں تھے، کبھی سنے نہیں تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ہمارے انہی دوستوں کا کیا دھرنا یہ ہے کہ پھر انہوں نے ہمارے چوکیدار سے لے کے، ہماری بینکوں سے لے کے، ہمارے GHQ تک، ہمارے جنرلز تک، ہمارے فوجیوں تک کو بھی شہید کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ عام عوام تو پھر کیا بیچتی ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ اب طالبان نے یقیناً
जब उन्होंने देखा कि हम थोड़े से स्टेबल हो रहे हैं तो उन्होंने अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली और पाकिस्तान के जो दुश्मन ममालिक हैं उनके साथ जाके दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया और पाकिस्तान को अपने गंदे अज़ाइम से, गलीज़ अज़ाइम से रगेदना चाहा। लेकिन आप यकीन रखें, पाकिस्तान सोया हुआ नहीं है, ये आपको कतई तौर के ऊपर नहीं है। अभी मुल्ला यकूब जो अफ़गानिस्तान का, ये कहना चाहिए कि तालिबान का आर्मी चीफ़ है, वो पाकिस्तान को खुली धमकियाँ दे रहा है, बल्कि खुली जंग की धमकियाँ दे रहा है कि हम ये कर गुजरेंगे, वो कर गुजरेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें मालूम है कि आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप कभी पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस कर सकें या पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक कर सकें। यकीनन आप अपने गंदे अज़ाइम से हमारे मासूम लोगों को शहीद कर सकते हैं। अपने उन हरामखोरों को जिनको हम जहन्नम के कुत्ते कहते हैं, आप उनको भेज के हमारे मुल्क के ऊपर हमले करा सकते हैं, हमें मरवा सकते हैं, हमारे शहरों में ऊधम मचा सकते हैं। लेकिन ज़हन में ये ज़हन नशीन रहे कि ये कब भी, ये सब भी, जब भी होगा हम इसकी बेखनी करना भी जानते हैं। आपने अभी चंद दिन पहले जब पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर जाके अटैक किया उन ज़ालिमों के ऊपर, उन हरामखोरों के ऊपर, उन नमक हरामों के ऊपर, तो फिर लोगों ने ये देख लिया कि हमने उनकी बेखनी कैसे की। और फिर वही जो होता आया है कि जो दुनिया के जितने बुज़दिल शख्स होते हैं, जितने बुज़दिल कौमें होती हैं, वो अपनी औरतें और बच्चों के पीछे छुपते हैं, क्योंकि कार्रवाइयाँ वो खुद करते हैं, लेकिन वो औरतों के और बच्चों के पीछे छुप जाते हैं ये कह के कि जी आपने हमारे बच्चे मार दिए, आपने हमारे औरतें मार दी। अगर आप में ज़रूरत है, अगर आप मर्दों की तरह मुकाबला करना चाहते हो तो सामने आके बात करें, और फिर आपको नाको चने ना चबा दिए जाएँ, तो फिर इसका नाम पाकिस्तान नहीं है। यही हमारे हर जवान का, हमारे फ़ौज में जाने वाले हर नौजवान का यही हलफ है कि जब या तो वो ज़िंदा वापस आएगा या फिर उसकी लाश वापस आएगी। क्योंकि ये मुल्क ऐसे नहीं बना, ये मुल्क यकीनी तौर के ऊपर हज़ारों लाखों जानों के ऊपर शहीद होने के बाद ये मुल्क बना है। वो हम इसकी हिफाजत करना भी जानते हैं। जनाब अब भारत इसमें कूद पड़ा है और भारत ने अपनी तालिबान की हिमायत शुरू कर दी है। तो अभी चंद दिन पहले ईरान के साथ भी तालिबान का फटा हो चुका है। अभी शुमाली इत्तेहाद, जिसका नाम अभी हिज़्ब फ्रंट है या हिज़्ब फ्रंट है, वो जनाब उन्होंने बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए तालिबान के साथ एक दफ़ा फिर एक बहुत बड़ी झड़प की है। बल्कि चंद दिन पहले उन्होंने एक तालिबान का बहुत बड़ा लीडर उसको काबुल में मार कराया। अब ये लड़ाई कहाँ तक पहुँचेगी और ये ख़िते में कब अमन आएगा, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। क्योंकि इस मुल्क के लोग, इस मुल्क के जो हमारे बहन भाई हैं, उन्होंने शायद अमन को शायद किसी की कमज़ोरी समझते हैं। वो शायद ये जानते हैं कि जो भी हमसे हाथ मिलाने वाला है वो शायद हमसे डर के हाथ मिला रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई आपसे डरता नहीं है। आप भी तारीख़ का एक हिस्सा बन चुके हैं और यकीनन आपने जो 48 साल में इस मुल्क अफ़गानिस्तान के साथ किया है वो अब किसी से ढका छुपा नहीं है। तालिबान को और उसके बई खान को ये बात समझ लेनी चाहिए कि अब पाकिस्तान भी तारने वाला नहीं है। अगर आप एक अटैक करोगे तो यकीन करें आपके ऊपर 10 होंगे। क्योंकि ये अब वो पहले वाली बात नहीं है कि अगर आप हमारे साथ तमाशा करेंगे तो हम आपको तमाशा देखने देंगे। ये तमाशा अब ना देखने वाली कौम है। अब ये कौम सिर्फ आगे बढ़ने के लिए है और इस कौम ने जान लिया है कि उसका असल में दुश्मन कौन है और उसका असल में दोस्त कौन है। बहरहाल भाइयों, अमन से रहना ही हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश होनी चाहिए। अमन ही दुनिया में एक रोशनी है जो आपके घर में रोशनी ला सकता है। वरना फिर आप समझते हैं कि अगर पेशावर रोएगा तो यकीन करें दुनिया में और भी बहुत से शहर रोएंगे। इसलिए पेशावर को रोने मत देना। ये आपकी जिस तरह ये आपका काबल है उसी तरह हमारी जान पेशावर है। ये आपको कभी हम इस तरफ मैली आंख से देखने नहीं देंगे, क्योंकि ये मैली आंख जो इस तरफ देखेगी वो हम आंख यकीनी तौर के ऊपर जो गंदी आंख से हमारी मुल्क की तरफ देखेगा उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये हमने बारहा साबित किया है और इंशाअल्लाह हम साबित करते रहेंगे। तालिबान को अब बहुत बड़ा ख़तरा जो है वो ये पैदा हो गया है कि उनकी इंटरनेशनल हमायत जो है वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। क्योंकि उसकी वजह ये हो गई है कि तालिबान के साथ जितने ममालिक हैं, चाइना समेत, बेशक चाइना ने अभी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है वहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद
چائنا ان کے ساتھ اس حد تک جانے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک کہ بین الاقوامی برادری ان کا ساتھ نہیں دیتی، کیونکہ جس ٹائپ کے اسلام کو وہ لے کے چل رہے ہیں اس ٹائپ کا اسلام ابھی کبھی بھی کہیں بھی دنیا میں وجود نہیں رکھتا، کیونکہ اسلام نے عورت اور مرد کو برابر کے حقوق دیے ہیں، اور سرٹن ریزن میں عورت کو جو ہے وہ اس کی حفاظت کرنے کے لیے مرد کو ایک فریضہ سونپا گیا ہے، لیکن یہ عورتوں اور بچوں کو اسکولوں میں نہ جانے دینا، اور اور آپ نے اپنی یونیورسٹیوں کے دروازے تک بند کر دیے ہیں اپنے ہی نوجوانوں پر، اپنے ہی بچیوں پر، یہ دنیا کو بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ بہرحال جی ولاگ لمبا ہو رہا ہے، میں اسی کے اوپر اتفاق کرتا ہوں کہ طالبان ہوش کے ناخن لیں گے اور یہ دھمکیاں دینا بند کریں گے، اور اپنے پاکستان کی شکل میں اپنے ایک بہت اچھے دوست کو جو ان کے لیے جس نے اپنی معیشت گوائی، جس نے ہمارے لاکھوں نوجوانوں کی، ہمارے بھائیوں کی، ہماری بہنوں کی، ہمارے بچوں کی ہم نے آپ کے لیے قربانی دی، آپ اس کو گوائیں گے نہیں بلکہ اس کو ساتھ لے کے چلیں گے، کیونکہ قوموں کی زندگی میں آگے بڑھنے کے دن بہت کم آتے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا ڈسٹریکشن کے دن زیادہ آتے ہیں۔ اس لیے ابھی آپ لوگوں کو موقع ملا ہے تو آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ پاکستان کا بڑھ کے ہاتھ تھام لیں، اور جو بھی مسائل ہیں ان کو ادھر ہی اسی پاکستان میں بیٹھ کے حل کریں، نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر وہی ہوگی، آپ کی تو داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آپ بے شک جتنی مرضی گریلا کاروائیاں کر لیں، آپ جتنا مرضی امن کو تبادلہ کر لیں، لیکن یاد رکھیں کہ اب آپ دنیا کے امن کو برباد نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا آپ کو یقیناً ایسا کرنے نہیں دے گی، کیونکہ آپ کے ساتھ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ پہلے کبھی رشیا نے کیا، اس وقت اس کا نام سوویت یونین ہوتا تھا، آج پھر افغانستان نے کیا، ابھی کوئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ اسی حالات کے اوپر چلتے رہے تو یقینی طور کے اوپر آپ اپنے ملک کے اوپر ایک اور بہت بڑے تباہی کو دعوت دینے والے ہیں، کیونکہ دنیا میں اب آپ کے ان جھوٹے ڈکوسلوں کے پیچھے چھپ رہنے والی نہیں ہے، خواہ وہ یونائٹڈ نیشن میں 205 ممالک ہیں، ان میں سے آپ کو کوئی ممالک بھی اس وقت اچھا نہیں جاتا، بلکہ سب آپ کے خلاف ریزولوشن پاس کرنے والے ہیں۔ طالبان کے لیے یہ ایک سنہرا موقع ہے کہ اپنے آپ کو سدھاریں اور انسان بنیں، بلکہ اپنے برانڈ کا اسلام جو ہے وہ دنیا میں نافذ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اسلام صرف وہی ایک ہے جو ہمارے اللہ پاک نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت النبی کی شکل میں ہمیں عطا کیا ہے، جو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کی آپ غلط تشریح نہیں کر سکتے، آپ کی اس غلط تشریح کو نہ مسلمان مانتے ہیں اور نہ غیر مسلم مانتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں اپنی ڈیڑھ کی مسجد بنا کے بالکل نہیں رہ سکتے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اب آپ کے اس برانڈ اسلام کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اس لیے امن سے رہیں، امن سے لوگوں کو رہنے دیں، ورنہ آپ کی غلیظ چالوں کا جواب دینا کسی کو بھی آتا ہے۔ تو اگر آپ کے ہمسائے جو ہیں وہ امن سے نہیں رہیں گے، یقین کریں آپ بھی امن کا خواب نہیں پا سکیں گے، آپ کی کوئی ترقی نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی آپ نے اپنے ملک افغانستان کی باغ دور سنبھالی، آپ کو سب سے پہلے چاہیے تھا کہ اپنے جو مہاجرین بھائی ہیں ان کو نہ دہشت گردی کے لیے پاکستان میں استعمال کرنے کی بجائے آپ کوشش کرتے کہ ان کو ایوری ایئر، ابھی آپ لوگوں کو 2.5 سال ہو گئے گورنمنٹ ملے ہوئے، آپ ان کو ایٹ لیسٹ 5 لاکھ 6 لاکھ ہر سال اپنے ملک میں آنے کی دعوت دیتے۔ آج تک ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ کیسے غیرت مند لوگ ہو، آپ افغانستان کے اپنے آپ کو غیرت مند کلیم کرنے والے لوگ ہو، اب کیسے لوگ ہو کہ آپ جو ہے اپنے ہی لوگوں کو واپس لے جانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ آپ نے ان کو کہیں لاہور میں رکھ چھوڑا ہے، تو کہیں وہ پنڈی میں رہ رہے ہیں، تو کہیں اسلام آباد کی گلیوں میں وہ ٹکڑے چن رہے ہیں۔ آپ کی یہ غیرت، یہ کون سی غیرت ہے؟ اس غیرت کا بھی یقیناً آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ غیرت نہیں ہے، اس کو کچھ اور کہتے ہیں۔ آپ کا ملک ہے، آپ کو مبارک ہو، ہمارا ملک ہمارا ملک ہے، انشاءاللہ ہمیں مبارک ہے، اور ہم اس کی ترویج کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم کے لیے، ابھی ولاگ لمبا ہو گیا، رانا ناصر خان کو اجازت دیجیے۔ وما علم بلا، اگر آپ لوگوں کو یہ ولاگ پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک کریں، کمنٹس کریں، اور اس میرے چینل کو فالو کریں۔ وما علم بلا، انٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم۔